قلب سلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق صرف رب سے رہتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، بقیہ چیزوں سے اس کا تعلق صرف رب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو ہر غیر کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور صرف اس میں مالک کی محبت رہ جاتی ہے، اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا قلب جو ہے وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ تو بندہ زندگی میں بات کرنے سے پہلے یا کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، میں اس بندے کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ غیبت تو نہیں بن رہی، میں اس بندے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں میری اس کوشش سے یہ بندہ اس چیز کا میں تو بدنام نہیں ہو جائے گا جو اس بیچارے میں ہے ہی نہیں، یا بجائے اس کے کہ ایک مثبت سوچ پیدا ہو، کہیں یہ منفی پروپیگنڈا تو نہیں بن جائے گا، اور اس کے بارے میں میرا رب کیا کہتا ہے۔ جس وقت اس قسم کی فکر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں تب یہ قلب جو ہوتا ہے یہ قلب روحانی بنتا ہے۔ اور جب کبھی بیمار دل کا اندازہ لگانا ہو نا کہ دل بیمار ہے یا صحت مند ہے، روحانی دل، جسمانی دل اس کی بحث نہیں ہے، روحانی دل ہمارا بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی گناہ ہو جائے تو اپنے دل سے پوچھا کریں کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے یا نہیں، غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، کوئی نیکی نہ کر سکے، نیکی کے نہ کیے جانے پہ اگر تو دل اپنی روٹین میں چل رہا ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، میں نے اپنے رب کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اگر دل روٹین میں رہے تو یاد رکھیں دل بیمار ہے، اور اگر گناہ پر دل میں اضطراب پیدا ہو تو سمجھ لو کہ دل صحت مند ہے۔ اگر نیکی کر لیں تو نیکی کرنے پہ دل اشاش بشاش ہو، ایزی فیل کرے، اگر نیکی کرنے کے بعد دل اپنے تاثرات دے اور خوش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دل صحت مند ہے، اور اگر نیکی اور گناہ کا دل پہ اثر نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ دل بیمار ہے اور اس دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بیمار دل کا علاج لکھا ہے صوفیاء نے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیمار دل کے علاج میں 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں سے ہم بیمار دل کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اگر دل بیمار ہو اور وہ دل اچھائی اور برائی کے اثرات کو قبول نہ کرے، اچھائی اور برائی میں فرق نہ کر سکے، اچھائی اور برائی کے دل پہ اثرات مرتب نہ ہو، تو فرمایا دل بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاج میں پہلی چیز حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ دل کا پہلا علاج جو ہے کہ پھر قرآن مجید کو سوچ اور سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ بیمار دل کا پہلا علاج کیا ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن مجید کو ہم صرف پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف اس کا ثواب لینے کے لیے۔ 1 لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 10 پڑھیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اس غرض سے پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے وہ تفکر اور تدبر کے ساتھ ہے، کہ ایک آیت پڑھو اور خدا کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس سے میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ فرمایا کہ دل بیمار ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے اندر فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اور نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اس سے آگے بھی قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی معنی کے بعد بھی اس کے 2 مزید معنی ہیں۔ جب تم قرآن مجید میں تدبر کرو گے تو قرآن مجید تمہیں اپنی برکت عطا کرے گا۔ پہلے نمبر پر بیمار دل کا علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کو سوچ اور سمجھ کے
پڑھنا شروع کر دو، اس سے دل صحت یاب ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا کہ تھوڑا بھوکا رہنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ چلے جائیں تو زیادہ دل کی بیماریاں بسیار خوری سے لگ رہی ہیں، اور کسی وہ حکیم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا بندہ بھوک سے نہیں مرتا جتنا بسیار خوری سے مر رہا ہے۔ اتنی بیماریاں بھوک سے نہیں پھیل رہی جتنی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ جہاں پر دل کو مقدار سے زیادہ پولوٹڈ خون ملتا ہے تو اس کی وینز بلاک ہو جاتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ جیسے ہی دل کو ضرورت سے زیادہ آپ خوراک دیتے ہیں نا، تو اس سے روحانی دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کبھی اندازہ کر کے یہ دیکھ لیں، جس وقت انسان کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے، اس وقت اس کی فکر بھی زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اس کی عقل بھی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل کو مضبوط اپنے روحانی دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا بھوکا رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو قیام کیا کریں۔ اب یہ کیسی چیزیں ہیں؟ اس کو وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو عارف تھے، اور آج 10% لوگوں کا بھی اس پہ عمل نہیں رہا۔ ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے اور فجر کو پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، مگر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کا دل صحت مند رہے اور اس کو اطمینان رہے، تو فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ یہ کرے کہ رات کو قیام کرے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جب سب جہان سو جائے تو اپنے رب سے رو رو کے باتیں کرے۔ اور جس بندے کو زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آیا ہے تو وہ اس کی لذت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، صبح کو اٹھ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، عز و نیاز کرنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شب نمی میں جائیں اتنے بلند نالے، ستاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وہ پہر آتا ہے جس میں شبنم گرتی ہے، اس رونے میں اتنا مزہ ہے کہ یہ 7 آسمان پار کر جاتا ہے۔ اس شب نمی میں جائیں اتنے بلند نالے، ستاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو، کہ ابھی تک ستاروں کے جہان کے لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک قافلہ روانہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ بھی آرام کر رہے ہو۔ تو دل کی زندگی سونے میں نہیں ہے، سونے میں غفلت ہے۔ دل کی زندگی صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری دنیا جہان مرغ ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ کہتے ہیں یا اللہ خشکی اور تری میں تیری حکومت ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ صبح کو اٹھوں اور تیری بارگاہ میں روؤں۔ میری دنیا فغان صبح گاہی، صبح کو اٹھ کے آؤ فغا کروں۔ تیری دنیا میں میں محکوم مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ کہ دیکھ ساری دنیا میں حکومت تیری اور میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری دنیا میں میں محکوم مجبور، میری دنیا میں۔ فرمایا کہ دل کی زندگی چاہتے ہو تو فجر سے پہلے اٹھا کرو اور اپنے رب سے باتیں کیا کرو۔ اور جب بندہ رب سے باتیں کرتا ہے نا سحری کے وقت، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات میں جس مالک کی حکومت ہے اس میں میری حیثیت کیا ہے۔ میں تو شاید وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، کتنی بڑی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت یہ احساس تمہیں ہو جاتا ہے تمہارے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جس قسم کے اس کے مصاحبین ہوں گے ویسی اس کی طبیعت ہوگی۔ فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی تمہارے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے لگتا ہے، اپنی بھوک سے کم کھانے لگتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے،
سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آہو فغاں کرتا ہے، اور 5ویں نمبر پہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو آئیں اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل میں پیوست ہو جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ یہ کون سا ایمان ہے جو دل میں پیوست ہو جاتا ہے؟ یہ وہ ایمان ہوتا ہے جو معاشرے میں اور اپنی ذات میں ٹینشن پیدا نہیں کرتا، اپنی ذات میں نہ اضطراب کرتا ہے پیدا، نہ کسی کو پریشان کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں بھی خوش رہتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ مثبت بات کرتا ہے۔ اور جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آ جاتے ہیں تو ان احکام کے مطابق وہ خود کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔